طلبا آج ہمارا نصص نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا ہلاک کیا ہم نے ما حولکم جو تمہارے ارد گرد ہے، من القرى بستیوں سے، وصرفنا اور طرح طرح سے بیان کی ہے ہم نے الآیات باتیں، لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹے، فلولا بس کیوں نہ، نصرہم الذین اتخذوا مدد کی ان کی جن کو بنایا انہوں نے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ۔ اچھا، بیچ میں یہ بات رہ گئی ہے، نصرہم نصرہم الذین اتخذوا مدد کی ان کی، الذین اتخذوا جن کو بنایا انہوں نے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، قربانا نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، آلہۃ معبود، بل ضلوا بلکہ گم ہو گئے وہ، عنہم ان سے، وذالک اور وہ، افکہم ان کا تراشا ہوا ہے یعنی بنایا ہوا ہے، وما کانوا یفترون اور جو تھے وہ اپنی طرف سے گڑے، اپنی طرف سے جو انہوں نے جھوٹ گڑا وغیرہ۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ اور جب پھیرے ہم نے، الیک آپ کی طرف، نفرن چند نفر اشخاص، من الجن جنات کے، یستمعون بغور سن رہے ہیں وہ، القرآن قرآن کو، فلما بس جب، حضروا حاضر ہوئے وہ اس کے پاس، قالوا تو کہا انہوں نے، انصتوا خاموش رہو، فلما بس جب، قضی پورا ہوا، ولو پلٹے وہ، الی قوم اپنے قوم کی طرف، منذرین ڈراتے ہوئے۔ قالوا یا قومنا وہ کہنے لگے ہے ہماری قوم، انا سمعنا بے شک سنی ہم نے، کتاباً ایک کتاب، انزلہ اتاری گئی ہے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً تصدیق کرنے والی، مصدقاً لما بین یدہ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے، یہدی راہ دکھاتی ہے، الی الحق سچے دین کی، و الی طریق اور راستے کی، مستقیم سیدھے۔ یا قومنا اے ہماری قوم، عجیب بات مان لو، داعی اللہ اللہ کی داعی کی، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات مانو، وآمنوا بھی اور ایمان لاؤ اس پر، یغفر لکم بخشیں گے تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہ سے، ویجرکم اور پناہ دیں گے تم کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ ومن لا اور جو شخص، لا یجب بات نہیں مانے گا، داعی اللہ اللہ کے داعی کی، اللہ کے رسول کی، فلیس بس نہیں ہے وہ، بمعجز تکھانے والا، فی الارض زمین میں، ولیس لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، من دونی اللہ رب العزت کے سوا، اولیاء کوئی کارساز کوئی مددگار، اولئک فی ضلال مبین اور یہی لوگ واضح اور کھلی گمراہی میں ہے۔ دیکھو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، یہ کلام مصنف نیا جملہ ہے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ لقد لام جو لام قسم محذوف کا
جواب پر ہے، جو محذوف ہے اس کا جواب ہے۔ من القرا، آگے جا کے من القرا، یہ من القرا یہ ماں کا بیان ہے، اس ماں کا بیان ہے۔ فلولا، لولا، لولا یہ یہاں پر تخزیدیہ ہے، اور مقصد یہاں پر اس کو کیا کرنا ہے؟ توبیخ کرنا ہے۔ اب اس ترکیب کو سمجھ لیجئے، الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، دیکھو الذین اتخذوا، الذی اس میں موصولہ، اتخذوا جملہ ہو کر اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر اس سے ما قبل جو نصرہ فعل، نصرہ کا جو فعل ہے اس کا یہ فاعل بن گیا، اور اتخذوا کا مفعول اول ہم ضمیر وہ محذوف ہے، اور ثانی قربانن، آگے جا کے جو قربانن ہے یہ اس کے لیے مفعول ثانی ہے، اور آلہتن قربان سے بدل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آلہتن اتخذو کا مفعول ثانی ہو اور قربان حال ہو یا مفعول لہو ہو۔ ظلو ای الاسنام، اس سے اسنام بت مراد ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ ظلو کا فاعل کفار کو، بعض نے کفار کو قرار دیا ہے وغیرہ۔ نفر من الجن یستمعون القرآن، اس کو بھی سمجھ لیجئے، نفر بمعنی جماعت جو 3 سے زیادہ اور 10 سے کم ہو، اس کی جمع انفار آتی ہے۔ اچھا، نفر من الجن، من الجن یہ نفر کی صفت اول ہے، اور آگے یستمعون القرآن یہ اس کے لیے صفت ثانی ہے۔ حضروہ، حضرو ضمیر کا مرجع قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہو سکتے ہیں۔ منذرین، حال مقدر کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اس کا حال مقدر ہے تو جس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بستیاں بھی ہلاک کی ہے، جیسے کہ قوم سمود کی بستیاں جو مقام حجر میں واقع تھی، قوم لوط کی شہر القرا، یعنی یہ جو کیا نا قوم لوط کے شہر وغیرہ۔ تو القرا بول کر اہل قرا سے مراد اسی لیے یعنی اہل قرا مراد ہے، اور اسی لیے فرمایا وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتلائی دی تھی کہ وہ باز آ جائے، ہم نے ان پر قسم یعنی ہم نے ان کے اوپر قسم قسم کے عبرتیں اور دلائل بار بار بیان کر دیے تاکہ وہ سرکشی سے لوٹ کر ایمان کی طرف آ جائے، مگر وہ لوٹے نہیں۔ اب ان کے معبودوں کی سفارش کہا گئی، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا بس کیوں نہ نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کہ ان کی مدد کی جن جن چیزوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا۔ اب وہ لوگ کہاں گئے؟ یعنی القربان، جس سے وہ جو چیز مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی ان کو ایسا سفارشی قرار دیا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، جو وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارشی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش وغیرہ کریں گے۔ بل ضلوا عنهم وذلك افکہم، بل ضلوا عنهم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور ان کی مدد سے غائب رہے، وذلك افکہم وما كانوا یفترون، اور وہ ان کی تراشی ہوئی اور گڑی ہوئی بات، ذالک کا اشارہ یعنی آلہہ، یعنی آلہتن کی آلہہ ہے کہ ان کی مدد نہ کرنے کی طرف ہے اور مدد سے غائب رہنے کی طرف ہے، یعنی ان کا مدد نہ کرنا اور مدد سے غائب رہنا، یہ اثر یعنی یہ نحوست اس افتراء کی ہے کہ انہوں نے ان کو معبود بنا رکھا، اور ان کے شرک اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یعنی بہتان باندھنے کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھو، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ،
وَإِذَا صَرَفْنَا جنات کی آمد اور ایمان قبول کرنا، یہاں سے اس کو ذکر کر رہے ہیں. وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا، جبکہ ہم جنات کے ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے، ہم نے ان کو مائل کیا اور آپ کی جانب متوجہ کیا. النفر 10 سے کم کی تعداد پر بولا جاتا ہے. من الجن، جنات کی ایک جماعت. یہ نصیبین مقام کے جنات تھے. یستمعون القرآن، جو قرآن سننے لگے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فلما حضروا، جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچے، یعنی ہو ضمیر کا مرجع قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے فاصلے پر پہنچے کہ وہ قرآن سے، یعنی وہاں سے قرآن سن سکتے تھے، تو قال، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، انصتوا، خاموشی سے سنو. روایت میں ہے کہ جنات یعنی خبر چرانے کے لیے آسمان کی طرف پرواز کرتے. جب آسمان کی حفاظت کر دی گئی اور ان کو شہاب پڑھنے لگے تو کہنے لگے یہ بات کسی خاص حادثے کا نتیجہ ہے. تو 7 جنات کا ٹولہ یا 9 سرداران نصیبین یا نیونا جن میں ایک کا نام زوبعہ تھا، ادھر ادھر چلتے پھرتے رہے یہاں تک کہ وہ تہامہ میں پہنچے. پھر ان کا گزر وادی نخلہ سے ہوا. وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا جبکہ آپ رات کے دوران نماز ادا فرما رہے تھے یا نماز فجر میں مصروف تھے، تو انہوں نے آپ کے قرات کو غور سے سنا. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جنات کے سامنے پڑھا اور نہ ان کو دیکھا، بلکہ آپ تو نماز میں تلاوت فرما رہے تھے. ادھر سے جنات کا گزر ہوا تو ان کو قرآن سننے کی توفیق مل گئی. آپ کو اس کی خبر بھی نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ان کے قرآن سننے کی آپ کو خبر دی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کو انذار کرنے کا حکم دیا اور ان کو پڑھ کر سنانے کا حکم ہوا. تو ان میں ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر کر آیا. پھر آپ نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ آج رات میں جنات کے سامنے قرآن پڑھوں، بس کون میرے ساتھ چلے گا؟ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی تو تمام نے سر جھکا لی. صرف عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں لیلۃ الجن میں صرف حاضر تھا، یعنی میرے سوا اور کوئی بھی موجود نہ تھا. ہم چلتے گئے یہاں تک کہ ہم مکہ کے بالائی جانب شعب حجون میں پہنچ گئے. آپ نے میرے لیے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا تم اس سے مت نکلنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. پھر قرآن کو شروع فرمایا. میں نے سخت شور اور شغب سنا. واپس آ کر مجھے فرمایا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، کالے سیاہ مرد. آپ نے فرمایا وہ نصیبین مقام کے جنات تھے. یہ 12,000 کی تعداد میں آئے تھے اور جو صورت ان پر پڑھی جائے پڑھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صورت ان پر پڑھی وہ اقرأ بسم ربک الذی تھی. تو حافظ اس روایت کے متعلق یعنی فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لم اجد بتمامہ فی سیاق واحد، کہ میں نے اس کو جو نا پورا اس روایت کو اس کے سیاق و سباق سے جو نا میں نے اس کو نہیں سنا. فلما دیکھو فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب قرآن پڑھا جا چکا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے فارغ ہو چکے، ولو الی قوم منذرین، تو وہ لوگ اپنے قوم کے پاس خبر پہنچانے کے لیے واپس آ گئے تاکہ وہ ان کو ڈرائے. قالوا یا قومنا، تو وہ کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، وہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائیو ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے. تو انہوں نے من بعد موسیٰ کہا کیونکہ پہلے وہ یہودیت پر تھے، اس وجہ سے کہا مصدقا لما بین یدی، یعنی جو اپنے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. الحق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وإلی صراط وإلی طریق مستقیم، سیدھا راستے کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ تعالیٰ کے داعی کی بات قبول کرو. داعی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری گناہ معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے محفوظ کرے گا. ابن یعنی قول ضحاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت، یعنی جنات کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں سے کھائیں گے پیئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی کیا فرمائے جو سورۃ الرحمن میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. تو اس آیات سے ضحاک رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں پر کھائیں گے اور پیئیں گے.
بہرحال وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والی کی بات قبول نہ کرے گا وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا، یعنی اس کو عذاب سے نجات پانے کے لیے بھاگنے کی جگہ نہ ملے گی۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی حامی بھی نہ ہوگا، ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔